سعودیہ عرب میں دو دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں اور دوسرا جدہ میں۔ دونوں نیک اور صالح آدمی تھے۔ دونوں کے درمیان آپس میں گہری دوستی اور محبت تھی۔ ریاض والے دوست نے اپنے بچوں کے بے حد اصرار پر ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا۔ اب گھر والے ٹی وی دیکھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جدہ والے دوست نے خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت کی تو دیکھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا حال کیا ہے؟ دوست نے جواب دیا کہ کیا بتاؤ، جب سے میرا انتقال ہوا ہے اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کی وجہ سے میں اس ٹائم سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب وہ تو ٹی وی دیکھ کر مزے اڑا رہے ہیں اور میں عذاب کا شکار ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ میرا وقت کس طرح مصیبت سے گزر رہا ہے۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ تم میرے گھر جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کسی طرح وہ گھر سے ٹی وی نکال دے تاکہ میرا عذاب دور ہو جائے۔ دوست نے کہا کہ اچھا، میں تمہارے گھر جا کر ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو اس کو رات والا خواب یاد نہیں رہا اور سارا دن اپنے کام کاج میں مشغول رہا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے گھر تم جلدی جاؤ اور ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، تم ابھی تک میرے گھر میں نہیں گئے۔ دوست نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کل ضرور تیرے گھر جاؤں گا۔ جدہ والا دوست کہتا ہے کہ دوسرے دن میں نے ریاض جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، پھر کوئی ایسا کام پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں ریاض نہ جا سکا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر اسی دوست کی زیارت ہوئی۔ پھر دوبارہ اس نے شکایت کی کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں جاؤں گا لیکن تم جاتے نہیں ہو، میں یہاں سخت تکلیف اور عذاب میں ہوں۔ اس دوست نے وعدہ کر لیا کہ کل صبح ضرور جاؤں گا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ چنانچہ وہ جدہ والا دوست صبح اٹھا، جہاز کی ٹکٹ کروائی اور اپنی فلائٹ لے کر دوست کے گھر ریاض پہنچ گیا، اور اس نے سب گھر والوں کو جمع کیا۔ پھر ان کو اپنا خواب بتایا کہ تمہارے والد صاحب اس طرح سخت عذاب میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے عذاب کی وجہ یہ بتائی کہ ٹی وی لا کر دیا تھا، اسی لیے مرنے کے بعد سے عذاب ہو رہا ہے۔ گھر والے تو عیش کر رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے باپ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں سنا تو وہ لوگ زور و تار سے رونے لگے کہ ہائے، ہماری وجہ سے ہمارے والد صاحب کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بڑا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ٹی وی اٹھا کر زمین پر دے مارا، جس سے ٹی وی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ٹکڑے اٹھا کر اس نے کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیے، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ لعنت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو عذاب ہوتا ہے۔ جدہ والا دوست کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوا، ماشاءاللہ اولاد بہت اچھی ہے۔ انہوں نے بہت ہی جلدی اپنے باپ کی تکلیف کا خیال کیا اور اپنا بھی خیال کیا، اپنے باپ کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر میں گھر واپس آ گیا۔ رات کو جب میں سویا تو پھر خواب میں مجھے ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اب میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ مسکرا رہا ہے اور حشاش بشاش ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی، اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، جس طرح تم نے میری مصیبت کو دور کیا اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے۔ جس وقت میرے بڑے بیٹے نے ٹی وی کو زمین پر دے مارا تھا اسی وقت میرا عذاب بھی ختم ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما دی اور میں خوشحال ہو گیا۔